سیدہ پاک کا جو نکاح ہے حضرت مولا علی سے، یہ بڑا ایمان افروز معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے حضرت مولا علی سے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فقراء مدینہ میں سے تھے، فقراء مدینہ میں سے۔ آپ نے کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ جب ہجرت کر کے حضور تشریف لے گئے نا مدینہ منورہ، تو حضور نے وہاں مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ جو صحابہ کرام مکہ معظمہ سے گئے تھے، ظاہری بات ہے وہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ گئے تھے، تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے ان کا بھائی بھائی بنایا، لیکن حضرت علی کو کسی صحابی کا حضور نے بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جو مہاجرین صحابہ آئے تھے وہ انصار صحابہ کے ساتھ بھائی بھائی بن کے ان کی طرف چلے گئے، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فوراً حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی آپ میرے بھائی ہیں، باقی مہاجرین کو میں نے انصار کا بھائی بنایا ہے لیکن آپ میرے بھائی ہیں۔ جو فقراء مدینہ تھے حضرت مولا علی ان میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی کا گھر نہیں تھا جب آپ کی شادی ہوئی ہے، ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ حضرت مولا علی کو تحفے کے طور پہ پیش کیا ہے، اور جب شادی ہوئی ہے تو حق مہر کے لیے پیسے نہیں تھے حضرت مولا علی کے پاس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زرہ کو بیچ دے، وہ بیچ کے حق مہر ادا کر لے۔ آپ زرہ بیچنے کے لیے گئے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے بیچ دے۔ حضرت عثمان غنی نے پیسے حضرت مولا علی کو دے دیے اور بعد میں زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لیں۔ یہ جو لوگوں کے آج کل دماغ خراب ہیں اور لوگوں کا علم خراب ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان وہ اختلافات کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ گمراہی کا شکار ہے۔ حضرت مولا علی تشریف لائیں اور اس طرح حضرت مولا علی کی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی۔ کیسے شادی ہوئی؟ کہ حضرت مولا علی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، حق مہر کے لیے پیسے نہیں تھے۔ مجھے بتائیں کائنات میں سب سے جو عظیم ترین شادی ہے اور جو سب سے عظمت ترین والی شادی ہے وہ یہ شادی ہے جو سیدہ پاک کی شادی حضرت مولا علی سے ہو رہی ہے۔ اور یہ کیسی شادی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے رشتہ بھیجا حضور کی طرف، حضور نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت عمر نے بھیجا حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہم نے عرشوں پہ مولا علی سے کر دیا ہے، آپ فرش پہ فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو احد کا جو پہاڑ ہے وہ سونے کا کر کے سیدہ فاطمہ کو دنیا کی ہر نعمت دے سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ چیزیں اصل چیزیں نہیں ہیں۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں اس بات پہ زور دیتا ہوں، جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ شاید اس موضوع پر میں ایک جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں، سورہ تکاثر کا جب میں نے پڑھایا، کلا سوف تعلمون، لوگوں کو تو بعد میں جا کے خبر ہوئی کہ یہ تو حقیقت ہی نہیں تھی۔ الہاکم التکاثر، کہ مال کی کثرت جوڑنے میں، کہ مال سے ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، اس نے بیٹی کی شادی پہ اتنا پیسہ دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، فلاں نے اتنا جہیز دیا تو میں اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا۔ ایسے کرتے کرتے ہم نے کیا کیا ہے، حتی زرتم المقابر، لوگ قبروں تک پہنچ گئے۔ کتنی شاندار شادی ہے، مختصر سا حق مہر ہے، اور حضور علیہ السلام نے سب سے عظیم ترین اپنی بیٹی کا جو حق مہر کے علاوہ جو آپ نے جہیز دیا وہ کیا دیا ہے؟ ایک چکی دی ہے آپ نے، اور ایک بستر دیا جس کے اندر روئی یا فوم نہیں تھا، کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ دیا ہے، اور ایک پیالہ دیا ہے۔ یہ سیدہ پاک کا جہیز کا سامان ہے، اور اس طرح سے شادی کر دی ہے۔ یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ شادیاں ایسے ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑی بڑی جو خرافات ہیں اور ہم ان خرافات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ اس وقت ہماری بچیوں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں،
وہ کس عمروں میں جا کے ہو رہی ہیں، کن عمروں میں ہو رہی ہیں، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی. کس لیے؟ ہماری ان خرافات کی وجہ سے. ہم جو ناجائز قسم کا جو ہم نے رواج ڈالا ہوا ہے جہیز دینے کا، اس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں پریشان ہیں. اس لیے یہ تقریر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے عظیم ترین، بھلا حضور کچھ نہیں دے سکتے تھے سیدہ فاطمہ کو؟ ان لوگوں نے حقیقت کو جانا ہے کہ مال و زر کی کثرت یہ حقیقت نہیں، آپ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہیں اور متقی کتنے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہیں، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت ہے. اور شادی جب ہوئی، میمن سے نکاح ہو گیا، اب بارات باہر کھڑی ہے، حضور باہر کھڑے ہیں، مولا علی باہر کھڑے ہیں، شیخین سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ باہر کھڑے ہیں، سیدہ فاطمہ کا انتظار کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ باہر تشریف نہیں لا رہی. ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. حضرت ام ایمن سے حضور نے فرمایا سیدہ کو لے کے آئیں، باہر ہم انتظار کر رہے ہیں. جب حضرت ام ایمن اندر تشریف لے گئیں، وہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ مصلی پہ ہیں اور سجدے میں ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. تھوڑا مشکل ہے سبحان اللہ کہنا، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں، اپنی بہنوں کی شادیاں ایسے نہیں نہ کرتے، اس لیے تھوڑا مشکل بھی ہے سبحان اللہ کہنا. شادی جب بارات ہوتی ہے تو ہماری بیٹیاں کہاں ہوتی ہیں؟ پارلر میں ہوتی ہیں، اور لاکھوں روپے وہاں وہ بناؤ سنگھار میں خرچ کرتی ہیں. اور کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جو رخصتی سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو اور اللہ کے حضور جو ہے وہ نوافل میں ہو اور اپنے آنسو اللہ کے حضور بہا رہی ہو؟ کوئی ایک بیٹی تو اس زمانے میں لائیں ایسی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں بستی نہیں ہیں، سسرال والے تنگ کرتے ہیں، خامد مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، میری شادی کسی ان پڑھ سے ہو گئی ہے، کسی جاہل سے ہو گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کتنا پتہ ہے؟ آپ نے شادی کے وقت جو ہماری بیٹی جو شادی کر رہی ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو کتنا یاد رکھا ہے. اور بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب ہماری بیٹیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو ماں کی یاد، باپ کی یاد، ٹھیک ہے، اور بھائیوں کی یاد، بہنوں کی یاد، تو اس کی قدرتی وہ آنسو نکلتے ہیں. اس کے ساتھ جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ رونا نہیں 1.5 لاکھ تیرے ہوتے لایا ہے، یہ تیرا میک اپ خراب ہو جائے گا. ہم اصل چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، حالانکہ وہ آنسوؤں کا نکلنا، ایک خون کا گردش کرنا اور ایک فطرتی جو عمل ہے، اپنوں کی جو محبت ہے، ہم اس کو بھی روک رہے ہیں. کن چیزوں کے پیچھے؟ پیسوں کے پیچھے. آپ کے اوپر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ میک اپ پہ لگایا ہے، تیار کرنے پہ لگایا ہے، اگر تو روئے گی تو وہ سارا خراب ہو جائے گا. سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ سجدے میں ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں. 17 سال کی عمر یا 15 سال کی عمر حضرت فاطمہ کی تھی جب حضور نے رخصتی کر دی حضرت مولا علی کے ساتھ، اور حضرت مولا علی کی جو عمر پاک ہے شادی کے وقت وہ 21 سال ہے. کتنی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو گئی ہیں. اور جب شادی ہو گئی، اب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بڑی ضروری آپ نے سمجھنی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو ہم نے، اپنی بہنوں کو یہ ان کی زندگی میں ہم نے شامل کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. سیدہ پاک جب تشریف لے آئے حضرت مولا علی کے گھر میں، تو پھر ساری زندگی گھر کے کام حضرت سیدہ پاک نے خود کیے ہیں. جھاڑو خود دی ہے، گھر کے کپڑے خود دھوئے ہیں، چکی خود چلائی ہے، اور پانی خود بھرا ہے. چکی چلانے کی وجہ سے حضرت سیدہ پاک کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے تھے، اور پانی اٹھانے کی وجہ سے پانی بھر کے لاتی تو پھر خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آتی. تو مولا علی خود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے ان پانیوں کے نشان، جو مشکیزیں اٹھاتی تھی اس کے نشان پڑ گئے تھے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کی توجہ چاہوں گا. یہ کون ہیں؟ یہ غلام فاطمہ نام رکھ لینا، نور فاطمہ نام رکھ لینا، سیرت فاطمہ نام رکھ لینا، اور رمضان المبارک میں یا گائے بگائے محرم میں آنسو بہا لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت ہے سیدہ پاک کے ساتھ. گھر میں جھاڑو خود دینا، کھانا خود بنانا، آٹا خود گوندنا، کپڑے خود دھونا، اور چکی خود چلانا، پانی بھر کے اٹھا کے خود لانا، اور پھر بچوں کی امام حسن اور امام حسین کی پرورش بھی کرنا، ان کی تربیت بھی کرنا، اور پھر رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو راضی بھی کرنا. کون سی ایسی بیٹی ہے ہمارے معاشرے میں
جو جھاڑو بھی دے سارا دن، گھر کے کام بھی کرے، برتن بھی دھوئے، روٹی بھی بنائے، اور پانی کہیں دور سے اس کو بھر کے لا کے اپنے جسم پہ اٹھا کے لانا پڑے، اور پھر بچوں کی تربیت بھی کرے، اور پھر ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو، کوئی ایک بیٹی ایسی لائیں تو صحیح۔